اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ فہو صدقۃ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نے نبیوں کی سنہری جماعت کے بعد اگر کسی شخص کو سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ اور فضیلت عطا کی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عبادت کا مقام ہو تو اس میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق آپ کو سب سے آگے نظر آئیں گے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ ہو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پہلے نمبر پہ نظر آئیں گے۔ نبی کی حیات کے اندر ہی نبی کے مصلی کے اوپر کھڑے ہونے کا شرف ہو تو ابو بکر آپ کو پہلے نمبر پہ نظر آئیں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور خلافت کا مسئلہ ہو تو اس میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سب سے پہلے نمبر پہ نظر آئیں گے۔ انبیاء کے بعد نیکیوں میں سب سے اونچے مقام پر بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پہلے نمبر پہ نظر آئیں گے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کی ستاروں کے برابر ہوں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، عمر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں یہ خیال تھا شاید میرے ابا جان کا نام لیں گے۔ پوچھا، یا رسول اللہ، میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں وہ کہاں گئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی اس رات کی ایک نیکی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نیکیوں کا معاملہ ہو تو ابو بکر آپ کو سب سے آگے نظر آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے سے زیادہ افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھتے تھے۔ خرچ کرنے کا معاملہ ہو تو وہاں پر بھی سیدنا ابو بکر صدیق آپ کو پہلے نمبر پہ نظر آئیں گے۔ تبوک کی جنگ کے اندر، جس کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، کتنی سختی کا وقت تھا، تبوک کی سرحد کے اوپر جانا تھا، جنگ لڑنے کے اسباب معدوم تھے، اسلحہ نہیں تھا، طاقت نہیں تھی، روپیہ پیسہ نہیں تھا، اسباب نہیں تھے، سخت گرمی تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر
چندے کی جس وقت اپیل کی تو سیدنا ابو بکر صدیق ہی وہ شخصیت تھے جو اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کر کے لے آئے تھے۔ بلکہ ایک روایت کے اندر جو بھی آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع کے اوپر جو اپنے بدن کے اوپر کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار کے دے دیے، اور ٹارچ جو ہے نا وہ باندھ لیا، بوری جو ہے نا وہ باندھ لی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت ہے۔ وفات سے کچھ دیر پہلے آپ نے اپنے بیٹے کو بلوایا اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری 2 سالہ خلافت کے دور کے اندر جو مال میں نے بیت المال سے بطور وظیفہ لیا ہے اس کا حساب کتاب کر کے میرے ترکے میں سے بیت المال کے اندر واپس کر دو۔ میں اپنے رب سے اس حالت کے اندر نہیں ملنا چاہتا کہ میں نے لوگوں کا مال جو ہے نا وہ کھایا ہو۔ چنانچہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے نے آپ کے ترکے میں سے 2 سال جتنا وظیفہ آپ نے بیت المال سے حاصل کیا تھا وہ بیت المال کے اندر واپس جمع کرایا۔ جس ہستی کا دین اسلام کے اوپر خرچ کرنے کا معاملہ یہ ہو، جس ہستی نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر اپنی دولت کو لٹا دیا ہو، جس ہستی نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر اپنی جان، مال، اسباب سب کچھ قربان کرنے کے اوپر تل گیا ہو، کیسے ممکن ہو سکتا ہے وہ ہستی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حصہ غصب کر لے؟ یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو دھوکہ لگا ہے۔ یہ محض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر الزام تراشی ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو باغ فدق کے اندر حصہ جو بنتا تھا اس کے اوپر ناجائز قبضہ کر لیا، غصب کر لیا، پھر اس کے اوپر جو الزام تراشی کرتے ہیں کہ بڑے ظالم تھے جی، ظلم کیا انہوں نے فاطمہ کے ساتھ۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ سمجھے کہ فدق کس کو کہتے ہیں۔ مدینہ کے قریب 2 یا 3 مسافت کے اوپر ایک باغ تھا، ایک علاقہ تھا، اس علاقے کا نام فدق ہے۔ سن 7 ہجری کے اندر فدق کا علاقہ جو ہے نا اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر فتح کرا دیا۔ اس کے اوپر یہودیوں کا تسلط تھا، یہ یہودیوں کا علاقہ تھا۔ 7 ہجری کے اندر جس وقت خیبر فتح ہوا تو فدق کا علاقہ بھی اس وقت جو ہے نا فتح ہو گیا۔ فدق کے علاقے کے یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کر لی اس شرط کے اوپر کہ فدق کا علاقے کی جتنی زمینیں ہیں وہ ساری کی ساری زمینیں جو ہیں وہ یہود کے قبضے کے اندر رہیں گی، البتہ مسلمان ہم کو یہ تحفظ فراہم کرے کہ وہ ان زمینوں کو اور ان کی پیداوار کو اور ان کی فصلوں کو اور ان کی انکم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہم سالانہ جتنی بھی اس کی آمدن ہے اس کا نصف جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے نا بطور جزیہ جو ہے نا وہ دیتے رہیں گے۔ اب فدق کے علاقے کا نصف جو ہے جتنی بھی اس کی پیداوار ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا وہ آتی ہے۔ اب اس علاقے کے اندر جنگ نہیں ہوئی، بغیر جنگ کے اللہ رب العزت نے فدق کا علاقہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اب وہاں سے جو ہے نا آمدنی کا نصف حصہ جو ہے نا وہ ملتا ہے۔ گویا یہ نصف حصہ جو تھا
یہ کوئی تھوڑا سا نہیں تھا، بہت بڑی آمدن تھی۔ اس کے بعد تو مسلمان خوشحال ہو گئے۔ اب اس کی حیثیت مال غنیمت کی نہیں تھی، مال فے کی تھی۔ مال فے اس مال کو کہتے ہیں جس کے اندر جنگ اور لڑائی کی نوبت نہ آئی ہو، بغیر جنگ اور بغیر لڑے جو ہے نا وہ مسلمانوں کے قبضے کے اندر جو ہے نا وہ آ گیا ہو۔ اور مال فے کا حکم کیا ہے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ حشر کی ان آیات مقدسہ کے اندر اس کا مصرف بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، جو مال اللہ رب العزت کسی بستی کا اپنی نبی کے ہاتھ لگا دے، بغیر محنت اور مشقت کے ہاتھ لگا دے، بغیر لڑائی کے آپ کا قبضہ اس کے اوپر ہو جائے، بغیر جنگ لڑے آپ کے تسلط کے اندر وہ مال آ جائے، اس کو آپ نے کس طرح خرچ کرنا ہے؟ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا۔ 9 مصرف اللہ نے 4 آیتوں کے اندر 9 مصرف بیان کیے۔ اللہ کے لیے اس میں سے حصہ نکالے جائے گا، یہ تبرکاً اللہ کا نام لیا گیا۔ اس کے رسول کے لیے حصہ نکالا جائے گا، قرابت والوں کے لیے حصہ نکالا جائے گا، یتیموں اور مسکینوں کے لیے حصہ نکالا جائے گا، مسافروں کے لیے حصہ نکالا جائے گا، مہاجرین کے لیے حصہ نکالا جائے گا، انصار کے لیے حصہ نکالا جائے گا، تابعین اور تبع تابعین بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمان ان کے لیے جو نہ اس میں سے حصہ نکالا جائے گا۔ فدق کا مال جو ہے یہ کسی فرد واحد کا حصہ نہیں ہے جی۔ کتنے اللہ نے مصرف جو ہے نا وہ بیان کیے، کیوں؟ مال فے، اور مال فے جو ہوتا ہے اس کا مصرف تو اللہ رب العزت نے 9 جو ہے نا وہ چیزیں بیان کی ہیں، ان سب کے اوپر جو ہے نا وہ تقسیم کیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس وقت فدق کا مال آیا، آپ اس میں سے اپنے لیے بھی حصہ نکالتے، اپنی ازواج مطہرات کے لیے بھی حصہ نکالتے، گھر والوں کا بھی حصہ نکالتے، بیٹیوں کا بھی حصہ نکالتے، اس میں سے آپ اپنے قبیلے کے لیے بھی حصہ نکالتے، یتیموں کے لیے بھی حصہ نکالتے، مسکینوں کا بھی حصہ نکالتے، مسافروں کے لیے بھی حصہ نکالتے۔ حتیٰ کہ ایک روایت کے اندر یوں آتا ہے بنو ہاشم کی اولادوں کی شادیوں کے اوپر بھی اللہ رب العزت اسی میں سے خرچ کرتے، اور ایک روایت کے اندر یوں آتا ہے اللہ رب العزت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جہاد فی سبیل اللہ کے لیے لشکر روانہ کرتے، ان لشکروں کی تیاری کے اوپر بھی اسی مال میں سے حصہ جو ہے نا وہ خرچ کرتے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری جو مصارف بیان کیے گئے ان کو جو جو اس کا مستحق تھا سب کے اوپر جو ہے نا وہ تقسیم کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ وفات کے بعد بطور سربراہ مملکت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تولیت کے اندر فدق کے جو نہ وہ علاقہ آ گیا۔ ظاہر بات ہے اسلامی مملکت اور اسلامی اسٹیٹ کا جس نے وزیر اعظم بننا ہے، جس نے خلیفہ بننا ہے، اسی کی تولیت ہوگی، وہ اس کا متولی بنے گا۔ آپ کے جو ہے نا وہ قبضے کے اندر جو ہے نا وہ آ گئے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مصرف کے اوپر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے، اسی مصرف کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق بھی خرچ کرتے ہیں، نہ کسی کے اوپر قبضہ کیا، نہ آپ نے کسی سے قبضہ چھڑایا، نہ اس کے مصرف کے اندر کمی زیادتی کی، نہ اس کے مصرف کو غلط جگہ کے اوپر استعمال کیا۔ جو اس کا مصرف تھا حضرت ابو بکر صدیق اسی کے اوپر جو ہے نا وہ خرچ کرتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں۔ انہوں نے سمجھا کہ جس طرح باپ کی وفات کے بعد بچوں کو مال میں سے ترکہ ملتا ہے، شاید مجھے بھی ملے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کر دیا، مدینہ کے باغات، فدق کے باغات، فدق کے خمس، خیبر کے خمس میں سے میرے ابا جان کے ترکہ میں سے جو حصہ بنتا ہے وہ مجھ کو دیا جائے۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا نے اس کا مطالبہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شاید فاطمہ جانتی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس وقت جو ہے نا اعلان کیا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے اپنے کانوں کے ساتھ یہ بات سنی ہے، ما ترکنا صدقۃ، جو چیز ہم چھوڑ کے اس دنیا سے چلے جائیں ہمارے جانے کے بعد صدقۃ، وہ صدقہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے، آپ نے خود فرمایا، نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ فہو صدقۃ، ہم نبیوں کی جماعت جو ترکہ دنیا کے اندر چھوڑ کے جاتے ہیں، دنیا کے اندر ہمارا نظام تو جو ہے نا، اگر میں مر گیا میری دولت جو بچ گئی وہ میری اولاد کے اندر تقسیم ہوگی، اس طرح جس طرح جو ہے نا قرآن نے حصے بیان کیے۔ ہر بندے کے ساتھ یہی معاملہ ہے، ہمارے بڑوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ چلتا ہے، لیکن نبیوں کا معاملہ یوں نہیں ہے۔ نبی جو دولت چھوڑ کے جاتے ہیں نا، پہلے نمبر پہ تو ہوتی کوئی نہیں، اگر بالفرض کچھ درم دینار اگر چھوڑ بھی جائے نا تو وہ اولاد کے اندر بطور ترکہ تقسیم نہیں ہوتی۔ نحن معشر الانبیاء لا نورث، ہم انبیاء کا جو گروہ ہے نا، ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں بنتا۔ ما ترکناہ فہو صدقۃ، جو چیز ہم دنیا کے اندر چھوڑ کے جاتے ہیں ہمارے جانے کے بعد وہ صدقہ اور خیرات تو ہو سکتی ہے، اولاد میں تقسیم نہیں۔ اب جس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات پتہ چلی نا، اس کے بعد آپ نے مطالبہ نہیں کیا۔ اللہ کے پیغمبر کا فرمان جو سامنے آ گیا۔ سیدنا ابو بکر، ایک اور روایت، اور یہ روایت بھی جو نا ہماری کتابوں کی نہیں، شیعہ کتابوں کی ہے۔ شیعہ کتابوں کے اندر ایک یہ مسئلہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جس وقت حضرت فاطمہ الزہرا نے مطالبہ کیا نا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو فرمایا، واللہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی، لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت مجھے زیادہ محبوب ہے، مجھے اپنے رشتہ دار اتنے محبوب نہیں، مجھے اپنے عزیز و اقارب اتنے محبوب نہیں جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار محبوب ہیں۔ اے نبی کی بیٹی، نبی کے ترکے میں سے تو تمہیں کچھ نہیں مل سکتا، ہاں میں ابو بکر کا مال حاضر ہے، میرے مال میں جتنا تو لینا چاہتی ہے لے سکتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو یہ جو ہے نا بات کی۔ اچھا، آپ کو میں شیعہ کتب کی ایک روایت سناتا ہوں۔ کتاب کا نام اصول کافی، باب العلم والمتعلم، صفحہ 8۔ روایت کیا ہے؟ ان ابی عبداللہ
علیہ السلام، ان کی کتابوں کی روایت ہے نا، وہ تو تابعین اور جو ان کے 12 امام ہیں ان کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ جو ہے نا وہ لکھتے ہیں، لہذا ان کی عبارت نقل کر رہا ہوں، وگرنہ ہمارے نزدیک صحابہ اور تابعین کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ علیہ کا لفظ آتا ہے۔ وہ تو اپنے 12 اماموں کو ماشاءاللہ نبوت سے بھی اونچے درجے کے اوپر جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں، انہوں نے علیہ السلام جو ہے نا وہ لکھا ہے۔ ان ابی عبداللہ، یہ کنیت ہے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ روایت کیا ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثۃ الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولكن اورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر۔ اب یہ روایت تمہاری ہے، تمہاری کتابوں کے اندر ہے، تمہارے مصنف نے لکھی ہوئی ہے، لیکن ہمارے موقف کی تائید کر رہی ہے۔ ہمارا موقف تمہاری کتابوں سے جو ہے نا وہ ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث جو ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں، انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں، ان کی اولاد نہیں۔ جو بھی کوئی عالم ہوگا وہ انبیاء کا جو ہے نا وہ وارث ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء کی جماعت درہم اور دینار کی وارث نہیں بناتی، ولیکن اورثوا العلم، لیکن وہ علم کی وارث جو ہے نا وہ بناتی ہے۔ فمن اخذ منہ اخذ بحظ وافر، جو کوئی اس میں سے حصہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جتنا مرضی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ آپ بھی انبیاء کے وارث بن سکتے ہیں، آج بھی کوئی بندہ اگر نبیوں کا وارث بننا چاہتا ہے بن سکتا ہے۔ اللہ کے دین کو سیکھنے کی کوشش کرے، وہ انبیاء کا وارث ہے۔ نبی کی جو آل ہوتی ہے وہ صرف اولاد نہیں ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھے نا آپ کے اہل و عیال کا کیا حال ہے جی، تو میں کیا سمجھوں گا؟ میری بیوی اور میرے بچوں اور میرے اہل خانہ 4 دیواری کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کا پوچھا جا رہا ہے۔ نبی کے لیے جس وقت آل کا لفظ بولا جاتا ہے نا، غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ من آل محمد، محمد کی آل کون سی ہے؟ آل محمد سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کل تقی، ہر متقی انسان میری آل میں سے ہے، ہر متقی انسان۔ آپ میں سے بھی جو متقی ہے وہ نبی کی آل ہے۔ آج ہم جو ہے نا، جو سید ہو، جو قریشی ہو، ہم کیا کہتے ہیں؟ آل رسول ہے جی۔ نہ، نبی کی آل کو اگر آپ ایسا کہتے تو ابو جہل بھی پھر آل رسول میں سے ہے، نبی کے قبیلے میں سے، نبی کے خاندان میں سے ہے۔ کیا اس کو فضیلت مل گئی ہے؟ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت اسی کو ملی ہے جس نے اسلام کو قبول کیا ہے، جس نے میرے نبی کی سنت کو اپنے گلے کا توق بنایا، جس نے اللہ کی توحید کے اوپر سچا اور پکا اور پختہ ایمان جو ہے نا وہ رکھا ہے، اسی کی فضیلت ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، فمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، بے شک وہ نبی کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، نبی کا سچا سگا چچا ہی کیوں نہ ہو، اس کی کوئی فضیلت اور مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور اسلام لے کے آئے گا، نبی کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، میں اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہے، مردود ہے۔ ہر نیک اور متقی وہ نبی کی آل میں سے ہوتا ہے، وہ آل رسول میں سے ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا یہ سید ہے جی، یہ شاہ ہے جی، یہ قریشی ہے جی، یہ ہاشمی ہے جی، یہ آل رسول میں سے ہے، غلط۔ ہر وہ نبی کی آل میں سے ہے جو سچا مومن ہے، موحد ہے، متقی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند ہے، وہ نبی کی آل میں سے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ آل کا کیا مطلب ہے؟
علماء نے اس کے بہت سارے معنی جو ہے نا وہ بیان کیے. ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس میں ساری قیامت تک آنے والے آخری مسلمان جو نا وہ نبی کی آل ہی ہے. آپ بھی نبی کی آل میں سے ہیں. ہمارے آباء و اجداد میں سے جو بندہ اسلام کو جس نے قبول کیا ہے, دین اسلام کا پابند رہا ہے, وہ نبی کی آل میں سے. نبی کے لیے جس وقت آل کا لفظ بولا جائے تو اس کا معنی اور مفہوم بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے. عرض کر رہا تھا, اچھا اگر آپ بھی نبی کی آل میں سے ہیں تو پھر وراثت میں آپ کا حصہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ پریشان ہو گئے ہو. نبی کی میراث میں سے پھر آپ کا حصہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ آپ کو نبی کی میراث میں سے حصہ حاصل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو کیسے آپ حاصل کریں گے؟ اللہ کا قرآن, نبی کی سنت, یہ نبی کی میراث ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء جنہوں نے علم دین حاصل کیا ہے, جنہوں نے قرآن سیکھا ہے, جنہوں نے قرآن سمجھا ہے, جنہوں نے نبی کی سنت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے, اس علم کو سیکھا ہے, وہ میرے نبی کے میراث سے آج بھی حصہ حاصل کریں. یہ کس کی روایت ہے؟ اصول کافی کی. تمہاری اس روایت کو اگر مد نظر رکھا جائے تو پھر اہل بیت نے حصہ تو لے لیا. نبی کی جو میراث ہوتی ہے وہ روپیہ, پیسہ, درہم, دینار نہیں ہوتی. نبی کی جو میراث ہوتی ہے وہ علمی میراث ہوتی ہے, علمی میراث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تربیت ہی یہ ہے اپنی اولاد کو کہ دنیا کی بے رغبتی کا آپ نے جو نا اپنی اولاد کی تربیت کی ہے. تمہاری توجہ دنیا کی طرف نہیں ہونی چاہیے. اگر نبی کی میراث ادھر سے مالی میراث مراد لی جائے تو پھر تو بہت بڑا الزام آتا ہے, تہمت آتی ہے نبی کے اوپر کہ نبی خود جو ہے نا ہمیں جو ہے نا ترغیب یہ دے رہی ہے کہ مال کے پیچھے نہ بھاگو, دنیا کی مذمت جو ہے نا وہ بیان کی جا رہی ہے اور اپنے لیے جو ہے نا مال سمیٹ رہے ہیں. یہی وجہ ہے ہر پیغمبر نے یہ اعلان کیا, لا اسألکم علیہ اجرا, اس تبلیغ کے اوپر اور اس دعوت کے اوپر میں تم سے کسی قسم کی اجرت نہیں مانگتا. جائے ثابت کریں کسی نبی نے مسجد کے اندر نمازیں پڑھانے کی تنخواہ وصول کی ہو, کسی نبی نے دعوت و تبلیغ اور ارشاد کے کام کے اندر فیس وصول کی ہو, وظیفہ لیا ہو. پھر ساڈے اتنے بھی الزام نہ لیو کہ آپ کیوں لیتے ہیں جی. اس دور کے اندر پھر بھی بیت المال میں سے خلفائے راشدین کا وظیفہ ہوتا تھا. اب جس بندے نے صبح سے لے کے شام تک کام یہ کرنا ہے جی, اس نے اپنے بچوں کا پیٹ تو پالنا ہے نا, گورنمنٹ تو وظیفہ دیتی نہیں. اس لیے علماء کی خدمت کرنا اور ان کا مساجد اور مدارس سے تنخواہیں لینا بالکل جائز. کسی بھی مفتی نے اس کے خلاف فتویٰ نہیں دیا, بالخصوص آج کے علاقے میں, آج کے دور کے اندر, جس دور کے اندر اسلامی حکومتیں نہیں ہیں, جس دور کے اندر بیت المال سے ان کے لیے وظائف مقرر نہیں ہیں, اس دور کے اندر علماء کے لیے تنخواہ لینا بالکل جائز ہے. لیکن نبی کا توکل اور ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے. میرا ایمان نبی کے ایمان جیسا تو نہیں ہے. آج کے مولوی کا ایمان, آج کے خطیب اور واعظ اور مبلغ کا ایمان نبی کے ایمان جیسا تو نہیں ہے. نبی کی تو دعوت جہاں پہ شروع ہوتی ہے پہلے دن ہی یہ اعلان, لا اسألکم علیہ اجرا, میں تم سے کسی قسم کی اجرت وصول. تو عرض یہ کر رہا تھا, نبی کی تربیت اپنی اولاد کو یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی اولاد کو یہ نہیں کہتا کہ مال سمیٹو. ہم مال کیوں سمیٹتے ہیں؟ ہماری زندگی آرام دہ ہو جائے, میرے مرنے کے بعد میرے بچے جو ہے نا پریشان نہ ہو. کس کے لیے کماتے ہیں؟ بچوں کے لیے کماتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لائے, دیکھا دنیا کے کچھ اسباب اور چیزیں جو ہے نا وہ پڑی ہوئی ہیں, آپ نے گھر کے اندر قدم نہیں رکھا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پہچان گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے مجھ سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے. ان ساری دنیا کی چیزوں کو جب تک صدقہ نہیں کر لیا اتنی دیر تک چین سے نہیں بیٹھی. جس وقت آپ نے ساری چیزوں کو صدقہ کر لیا
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر کے اندر تشریف، جس بیٹی کی تربیت یوں ہو، اس نے باغ فدق کے اوپر ناراضگی کا اظہار کرنا تھا؟ لمبی روایت ہے، میں آپ کو اختصار کے ساتھ جو ہے نا وہ بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، یا رسول اللہ میرے ہاتھ جو ہے نا آٹا پیسنے والی چکی چلا چلا کے چھالے پڑ گئے ہیں، مشک اٹھا اٹھا کے رسی کا بل جو ہے نا ادھر سینے کے اوپر جو ہے نا پڑ گیا، نشان پڑ گئے ہیں، کوئی خادم کوئی لونڈی مجھے بھی دے دی جائے خدمت کے لیے تاکہ کوئی گزران آسانی ہو جائے میرے لیے بھی۔ میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ بدر کے یتیم بچے جب تک موجود ہیں تجھے حصہ نہیں مل سکتا، تجھے اتنی دیر تک کوئی غلام اور لونڈی نہیں دی جائے گی، تجھ سے زیادہ حق جو ہے نا بدر کے یتیم بچوں کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی بیٹی کو ایک وظیفہ بتایا تھا، فرمایا میری بیٹی اتق اللہ، اتقی، اللہ سے ڈر، تقوی کو اختیار کر۔ میں تجھے ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں دنیا و ما فیہا سے بہتر۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کر، یہ ان لونڈیوں اور غلاموں سے کہیں درجے بہتر۔ نبی کی اپنی اولاد کو تربیت تو یہ تھی، اگر دنیا میں آپ دینا چاہتے دے نہیں سکتے، جس بیٹی کی تربیت ایسی ہو وہ دنیا کے تھوڑے سے مال کے خاطر خلیفۃ المسلمین سے ساری زندگی ناراض ہو، ممکن ہی نہیں۔ عرض کر رہا تھا دولت کمانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میری اولاد جو ہے نا وہ راحت میں رہے، سکون میں رہے۔ اگر نبی بھی دنیا کی دولتیں کماتے، اگر نبی بھی دنیا کی دولتوں کو سمیٹتے، ان کے اوپر جو نا الزام آنا تھا اس نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس نبوت کے دعوے کے اندر یہ غلط ہے، جھوٹا ہے، اس کا مقصد تو صرف اور صرف مال کمانا ہے، یہ تو مال کمانے کے لیے یہ نبوت کا دعویٰ جو ہے نا وہ کر رہا ہے۔ جبکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش بھی مکے والوں نے کی تھی، اگر تو مال چاہتا ہے ہم تجھے مال دے دیتے ہیں، سرداری چاہتا ہے تجھے سرداری دینے کے لیے تیار ہیں، مکے کی جس خوبصورت لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے ہم تیرے ساتھ نکاح اس کا جو ہے نا کروا دیتے ہیں، توحید والے مسئلے کو جو ہے نا وہ چھوڑ دے، ہمارے بتوں کی توہین کرنا جو ہے نا وہ چھوڑ دے۔ میرے نبی کا اگر مال کمانے کا مقصد ہوتا تو ان کا مطالبہ قبول کرتے کہ نہ کرتے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ میرے دائیں ہاتھ کے اوپر سورج، میرے بائیں ہاتھ کے اوپر چاند بھی لا کے رکھ دو، پھر بھی تمہارا یہ مطالبہ میں قبول۔ نبی کی سیرت تو یہ ہے، نبی کی سیرت تو یہ ہے۔ جس نبی کی سیرت یہ ہو، سچے نبی اور جھوٹے نبی میں فرق ہی یہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کو ایک گر کی بات بتانے لگا۔ قریب زمانے کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ کیا مقصد تھا نبوت کا دعویٰ کر؟ جتنے جھوٹے نبی ہوتے نا، ان کا مقصد سستی شہرت حاصل کرنا، ان کا مقصد جو ہے نا مال بٹورنا، ان کا مقصد دنیا کے اندر واہ واہ کرانا ہے، بس اور کوئی ان کا مقصد نہیں ہوتا۔ ہماری واہ واہ ہو جائے، چندے اکٹھے ہو جائیں، روپیہ پیسہ آنے لگ جائے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی آپ سیرت پڑھیں نا کبھی کتابوں کے اندر، تو کہتے ہیں کہ وہ عرضی نویس تھا۔ عرضی نویس جانتے ہیں؟ جو عدالتوں کے باہر جو ہے نا بیٹھے ہوتے ہیں، سارا دن جو ہے نا سڑک کی دھول جو ہے نا پھانکتے رہتے ہیں۔ عرضی نویس تھا، گھر میں فقر و فاقہ تھا، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، بچے جو ہے نا بھوکے رہتے تھے۔ نبوت کا دعویٰ کیا کیا جناب؟ 4 بندے ساتھ لگ گئے، پیسہ ہی پیسہ، پیسہ ہی پیسہ۔ وفات کا وقت ہے، اپنی اولاد کو اکٹھا کر کے اس نے قرآن کے اندر جو حصے بیان کیے نا وراثت کے، ان حصوں کے ذریعے اس نے اپنے اولاد کے اندر مال جو ہے نا تقسیم کیا۔ سچے نبی اور جھوٹے نبی کے اندر ایک فرق ہی یہ ہے کہ
کہ جھوٹا نبی جو ہے نا وہ مال بٹورنا چاہتا ہے، اور سچا نبی جو ہے نا تبلیغ کے ساتھ یہ کہتا ہے لا اسألکم علیہ اجر۔ سچے نبی اور جھوٹے نبی کے اندر بنیادی فرق یہ ہے کہ سچا نبی جو ہوتا ہے وفات کے بعد اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا ما ترکناہ فہو صدقۃ، ہم جو چیز بھی چھوڑ کے جاتے ہیں ہماری وفات کے بعد صدقہ ہوتا ہے، ترکے کے طور پہ تقسیم نہیں ہوتا۔ اور جھوٹا نبی جو ہوتا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کی اولادیں جو ہے نا مال تقسیم کرتی ہیں، سچے نبی کی مال کو تقسیم نہیں کیا۔ تو عرض کر رہا تھا یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو ہے نا حضرت ابو بکر کے اوپر جو ہے نا محض الزام ہے، اس کے سوا اس کی کوئی جو ہے نا وہ حقیقت نہیں کہ آپ ظالم ہیں، آپ جو ہے نا جابر علیہ باللہ جس طرح یہ کہتے ہیں۔ اچھا میں ایک سمجھانے کے لیے آپ کو بات کہنے لگا ہوں، اگر حضرت ابو بکر صدیق نے یہ ظلم کیا ہے، حضرت عمر فاروق نے بھی کیا ہے، علیہ باللہ حضرت عثمان غنی نے بھی کیا ہے، بعد میں حکومت آ گئی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اب تو حکومت آپ کی اپنی ہے، اب کیوں نہیں مال تقسیم ہوا؟ فتح کے بعد کیوں نہیں تقسیم ہوئے؟ حضرت علی المرتضی اگر تقسیم کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے کہ نہیں تقسیم کر سکتے تھے، اقتدار والے تھے، قوت والے تھے، طاقت تھی، اگر فتح کے مال جو ہے نا تقسیم کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے۔ اسی بات کو ایک اور انداز کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کرنے والی ایک عورت تھی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر حضرت فاطمہ کا مال آپ نے غصب کیا ہے، اس وجہ سے آپ ظالم ہیں کہ آپ ابا کی جو ہے نا جداد میں سے اور ترکے میں سے بیٹی کو حصہ نہیں دیا، تو پھر تو حضرت علی المرتضی بھی ظالم ٹھہرے۔ کیوں؟ ان کے دو بچے جو نا اس وقت مطالبہ کرنے والے تھے، حسن اور حسین۔ اگر ایک کے مطالبہ کے اوپر ابو بکر عمر عثمان ظالم ہے علیہ باللہ، تو پھر یہ کام تو حضرت علی بھی کر رہے ہیں، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ادھر تمہاری زبانیں کیوں خاموش ہیں؟ حضرت حسن کا بھی حصہ ہے، حضرت حسین کا بھی حصہ ہے، بلکہ حضرت علی کا اپنا بھی حصہ ہے۔ اگر بیوی مال چھوڑ کے مر جائے تو خامد کو حصہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ملتا ہے۔ حضرت علی کوئی بندہ اپنا حصہ جو نہ چھوڑتا ہے؟ حضرت علی اگر اپنا حصہ لینا چاہتے تو لے سکتے تھے کہ نہیں لے سکتے تھے؟ لے سکتے تھے، اپنے بچوں کو حصہ دینے کے اوپر قادر تھے، لیکن نہیں دیا۔ کیا وجہ ہے؟ وہ سمجھتے تھے کہ نبیوں کی میراث جو ہے، نبیوں کی درم دینار اور مالی میراث ہوتی نہیں ہے، اگر وہ کوئی چیز اس طرح کی چھوڑ کے چلے بھی جائیں، اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں، تو ان کی اس چیز کو صدقہ تو کیا جا سکتا ہے، تقسیم نہیں۔ پھر آپ دیکھیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت بیماری کے اندر مبتلا ہے، وفات کا وقت ہے، اس وقت آپ کی جو تیمار داری کرنے والی کون ہے؟ حضرت اسماء بنت امیس، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی ہیں۔ اگر ناراض ہوتی تو ان کی خدمت قبول کرتی، بلکہ ایک روایت کے اندر تو یہ بات بھی آتی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت اسماء کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد غسل تو نے مجھے دینا ہے۔ وہ کون تھی جس نے غسل دیا؟ حضرت ابو بکر کی بیوی جو تھی، اس نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا۔ اگر ناراض ہوتی تو یہ ساری خدمت قبول کرتی، اس طرح کی وصیت کرتی۔ اور پھر آپ دیکھیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جس وقت وفات ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہے، حضرت علی المرتضی بھی جو ہے نا وہ موجود ہے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت علی کو کہا آگے ہوئیے، آپ جنازہ پڑھائیے۔ حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ خلیفۃ المسلمین کے ہوتے ہوئے میری کیا ضرورت ہے کہ میں مسلح کے اوپر کھڑا ہوں؟ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ حضرت علی کے۔ حضرت علی کے کس نے جنازہ پڑھایا؟ حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے، انہوں نے جو ہے حضرت فاطمہ کو جو نماز جنازہ پڑھایا۔ اگر اس مسئلے کے اندر حضرت فاطمہ ان سے ناراض تھیں اور ان کے گھر والے جو ہے نا اور ان کا خامن ان سے ناراض تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں جس مولوی سے آپ ناراض ہوں ناخوش ہوں اس سے آپ جنازہ پڑھاتے ہیں اپنے بڑوں کا؟ آپ تو اس کو دعوت بھی نہیں دیتے، اس سے آپ نکاح پڑھاتے ہیں؟ آپ ان کی خدمت کو قبول کرتے ہیں؟ نہیں۔
یہ سارا اہل سنت والجماعت کے خلاف پروپیگنڈا ہے، یہ سارا خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کی ناپاک جسارت جو ہے نا وہ کی گئی ہے کہ وہ بڑے ظالم تھے، علیاذ باللہ بڑے جابر تھے، علیاذ باللہ غاصب تھے، انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کا حصہ جو ہے غصب کیا ہوا تھا، سوائے الزام کے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر تو وہ شخصیت تھے جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ جو ہے نا وہ قربان کیا ہوا تھا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔